بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرین 20ویں صدی کا تحفہ، جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا لوگوں کی زندگیوں کے اندر، تو جس سے سفر میں آسانی بھی پیدا ہوئی اور سامان جو ہے وہ لے آنے اور لے جانے کے لیے ایک بہت بڑی سہولت مل گئی۔ وہ واقعی ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں ایک انقلاب آیا جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ نہ صرف یہ ٹرین جو ہے یہ کولونائزیشن یعنی نوآبادیاتی نظام کا ایک اہم ٹول بھی ثابت ہوا، گو کہ اس سے فائدہ ان کالونیز کو بھی ہوا جہاں کولونائزر جو تھے وہ ان کو بچا کے چلے گئے، جیسے ہندوستان کے اندر تو اس کے کونے کونے میں انہوں نے ٹرینیں چلائیں، کیونکہ ان کا اس سے اپنا مقصد تھا کہ وہ خام مال جو ہے وہ لے جاتے تھے ادھر سے، تو پھر آگے جو ہے نا وہ ساحل کی پٹی تک اور پھر آگے اپنے ملکوں تک لے جاتے تھے۔ اس کا فائدہ یقیناً یہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھی ہوا اور اب ہو بھی رہا ہے، لیکن یہاں میرا مقصد ٹرین کو کولونائزیشن سے نہیں جوڑنا ہے یا ٹرین کو مادی ترقی سے نہیں جوڑنا۔ آج میں تھوڑا سا ٹرین کے بارے میں جو اس کا سفر ہے اور اس کی جو قباحتیں ہیں اس کو بیان کروں گا۔ تو ٹرین مجھے بھی بڑی پسند ہے، میں بھی اس پہ سفر کرنا بہت پسند کرتا ہوں، لیکن اس کی جو چند ایک قباحتیں ہیں نا، یہاں سے آ کے جو ہے نا وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، وہ کچھ ہے۔ ایک تو ان کا جو آمد و رفت کا شیڈیول ہے نا، یہ بہت متاثر کرتا ہے، گھنٹوں جو ہے نا وہ تاخیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں نا طرح طرح کے لوگ جو ہیں، خاص کر ایسے جو یہ جیب کترے، یہ چور لٹیرے، یہ جو لوگ ہیں یہ اکثر اس کے اندر ریپسٹ بھی جو ہے نا، یہ جو جن کے برے مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سوار ہوتے ہیں اور اکثر جو مسافر ہیں وہ لٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی قباحت ہے جس کو اب تک جو ہے نا وہ ریلوے انتظامیہ کی طرف سے اس کو دور نہیں کیا جا سکا اور نہ مسافروں کی داد رسی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ریلوے کے اندر جو وہ واش روم سسٹم تھا جو پہلے لگا کے چلے گیا تھا شاید انگریز ادھر، اور اس کو کبھی بھی جو ہے نا اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا، ویسے ہی کا سلسلہ ہے۔ کہیں جو ہے نا واش رومز کے اندر پانی آتا ہے، کہیں بالکل نہیں آتا، کہیں جو ہے نا وہ انتہائی جو ہے نا وہ گند جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ان واش روم کے اندر یہ جو ریلوے کی انتظامیہ ہے، یہ بکرے کٹے چھتے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بھی انہی واش رومز کے اندر بند کر دیتی ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں جو مسافروں کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر یہ جو بیگرز ہیں، بھکاری ہیں، یہ کثیر تعداد میں ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوتے ہیں، ان کا جمع گفیر ہوتا ہے، تو یہ ہر مسافر کو جو ہے نا تنگ کرتے ہیں۔ مسافر کوئی تو وہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کی جو ہے نا وہ تاکید کی، لیکن یہاں جو معاملہ ہے کہ یہاں مسافروں کو ایک تو ویسے وہ بعض اوقات وہ جیب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو بیگرز ہیں یہ بھی بندے کو جو ہے نا وہ جیب سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نبی کے واسطے ڈال کے لوگوں سے پیسے لینا، ان کو تو پیسوں کی پہلے ہی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ان سے پیسے مانگنا شروع ہوتے۔ یہ جو بیگنگ کا سسٹم ہے نا، یہ ریلوے سے بالکل جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس نے لوگوں کو نفسیاتی الجھنوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان کے آمد و رفت کے جو شیڈیول جس پہ میں نے پہلے بات کی یہ بھی ہے، صفائی کی میں نے بات کی ہے وہ بھی دیکھیں اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں اگر اس میں سے جو ہے نا وہ دور کر دی جائیں تو یہ موڈ آف ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ بہت ریولیوشنائز کر جائے گا، یعنی بہت جو ہے نا وہ اس کے اندر انقلاب آ جائے گا، تو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے اور اس سے ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ میسج جو ہے یہ پہنچے گا انتظامیہ تک، اور وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دور بھی کریں گے، جس سے مسافر جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں پھر دوسرے جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو۔